بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رشید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ اور جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں جو میں نے اس چینل کو قائم کرنے کے بارے میں آپ کو تفصیل دی تھی، جب میری ویڈیو گئی ہے لوگوں کے پاس تو مجھے بہت سے فون آئے، ای میلز آئیں، اور میرے بہت سے ساتھی جو میرے ساتھ حج پہ گئے تھے اور ہمارے حج گروپ کے اندر تھے، انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا واقعی ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی مگر ہمارا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، ہم تو آ کے خاموش ہو گئے پاکستان میں، مگر یہ اچھا اقدام ہے، آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ تو مجھے ہمت افزائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جتنی میرے میں طاقت ہے میں اس کو کنٹینیو کروں گا۔ میں جب حج پہ گیا تو یہ سارے حادثات کے دوران اتنا ذہنی طور پہ ٹراماٹائز ہو گیا تھا کہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، تو میرے بچوں نے مجھے یہاں پہنچتے ہی آسٹریلیا بھیج دیا اور وہاں میں پھر 2 مہینے رہا اور میرا ٹی وی، ریڈیو، موبائل سب انہوں نے رکھ لیا اور کہا آپ ریلیکس رہیں۔ اب میں پچھلے ہفتے پاکستان واپس آیا ہوں اور آتے ہی میں نے ایک چینل پہ فون کیا۔ اب یہ ملک جو اللہ کے نام پہ بنا تھا، ہماری بدقسمتی دیکھیں، جب میں نے اس چینل پہ فون کیا اور انہیں بتایا کہ میں حج کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پوچھتے ہیں وہ لوگ اینکر کہ کیا کوئی حادثہ ہوا تھا حج کے اوپر؟ اندازہ لگائیے وہاں ہزاروں میں لوگ مرے، اور ادھر پاکستان کے میڈیا کو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا کوئی حادثہ ہوا؟ اور میں آپ کو بتاؤں جس وقت یہ جمرات سے ہم لوگ آئے واپس اور ہزاروں میں ہم نے جیسے قربانی کی علائشیں نہیں پڑی ہوتی پاکستان کے اندر، کراچی میں گلیوں میں، اسٹریٹس پہ، اس طرح وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اور پہلے 3 دن کے اندر جو آفیشیل فیگرز تھے انٹرنیشنل میڈیا کے، وہ 3000 اموات کی تھیں اور 6000 آئی سی یو میں انہوں نے کلیم کیا تھا۔ اور ادھر پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا وہاں، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اندازہ لگائیے ہم کس بے ہوشی میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی دین کی فکر نہیں ہے۔ اور اسی دن میں نے دیکھا کہ ایک طوائف پروسٹیوٹ قتل ہو گئی، صبح سے شام تک اس کے ٹرکل چلتے رہے۔ ہمارے ISI کا چیف چینج ہو گیا، صبح سے شام تک اس کے ٹرکل چلتے رہے۔ بھائی کور کمانڈر تو چینج ہوتے رہتے ہیں، اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ مگر میڈیا اس کو، جس وقت یہ ہوا تیسرے دن جب ہم مینا سے واپس آئے تو انٹرنیشنل میڈیا BBC اور فرینچ نیوز نے مجھے آن لائن لیا اور آن لائن میرا انٹرویو پوری دنیا میں اربوں لوگوں نے دیکھا، جس میں نے پوری تفصیل بتائی کہ لوگ کس طرح اس حادثے کے شکار ہوئے، کس طرح لاشیں گریں، کس طرح لوگ، اور ادھر بہت سارے اور تھے لوگ جنہوں نے ویڈیو بنائی اور ان لاشوں کی وہ بے حیثی کی اور سعودین گورنمنٹس کی نیگلیجنس کی ویڈیو بنائی۔ اور یہ پاکستان ہے جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا ہوا مسلمانوں کا۔ اور مجھے میڈیا گروپ سے اتنا افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس اپنے ان علماء دین سے، اپنے مفتی حضرات سے، ان دارالعلوم کے بڑے بڑے مفتیوں سے اور وہ مولانوں سے جو صبح سے شام تک یوٹیوب پہ اپنے چینل چلا رہے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں اور ہمیں درس دے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے آواز اٹھائی؟ یہ آواز اٹھائیں گے نہیں، یہ فنڈڈ ہیں وہاں سے، یہ سارے میڈیا فنڈڈ ہیں، یہ ساری نیوز وہ کر دیتے ہیں۔ ادھر بیٹھ کے ہمیں اتنے بڑے بڑے آواز دیتے ہیں، کسی ملا نے، کسی مولوی نے یہ آواز اٹھائی کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ پوچھے سعودی عرب سے کہ ہمارے حاجی گئے تھے، اتنے لوگ مر گئے، تو کیا اس کی وجوہات تھیں؟ کسی نے انویسٹیگیٹ کیا؟ انشاءاللہ میں نے جو سپریم کورٹ میں رکھا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلے گا، نہیں تو میری یوٹیوب چلتی رہیں گی۔ آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی کنٹینیوشن میں پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ وہاں کیا کیا ہوا، کیسے لوگوں کی موت ہوئی اور کیا کرمنل نیگلیجنس سعودی عرب کی طرف سے ہوئی، اور لوگوں نے کس طرح اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو سروائیو کیا جیسے میں نے اپنے آپ کو کیا۔ میں اپنا حادثہ بھی آپ کو پورا بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیسا ہوا۔ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ ہزاروں حاجی گئے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پاکستان آ کے یہ بتا سکتے۔ آج ہی میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھ حج پہ گئے تھے اور تبلیغی جماعت کے تھے، میں ان کے ساتھ جاتا تھا جماعت کے ساتھ،
تو جب میں نے یہ باتیں ان سے کی، کہہ رہے ہیں آپ تو کم بتا رہے ہیں، ہم نے تو اس سے زیادہ لاشیں دیکھی ہیں. تو میں نے کہا یار آپ پھر خاموش کیوں رہے اتنا سب دیکھنے پہ؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر یہ مٹی پاؤ اور درگزر کرنے والی چیزیں اس تک بڑھ گئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے کروایا تھا، یہ اللہ نے اتنے لوگوں کی موت دی کہ وہ جنت میں جائیں گے. اگر یہی ہمارا نظریہ ہے تو لوگ جاتے رہیں، جنت میں جاتے رہیں، وہاں شہید ہوتے رہیں. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اس چینل کو، اور آپ کو میں ایک ایک بات کیسے قربانی ہوتی ہے، کیسے کھجوروں کا، کیسے آب زمزم کا، کیسے ہمارے حج کے اوپر میرے نبی نے کیا کیا فرمایا تھا، یہ خوشبو لگانا کیوں بند ہے، کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، سارے حادثات آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کریکٹیو ایکشن ہو سکتا تھا. جب میں حج پہ تھا تو پھر میں نے بعد میں حج تو نہیں کیا، صرف انٹرویو کرتا رہا. حج کے جو ڈائریکٹرز تھے سارے مکہ مدینہ میں، جو میڈیکل ٹیم کے ہیڈ تھے، ان سے میں نے انٹرویو کیا. وہ ساری ریکارڈنگ میرے پاس ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کروں گا کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں سعودی عرب. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، پھر میں آگے آپ کو اس سے آگے تفصیلاً بتاؤں گا. مجھے اجازت دیں، میرے لیے بھی دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.